اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 16۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے عیش پرستوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس بستی میں فسق و فجور کا ارتکاب کرتے ہیں، تب اس بستی پر فیصلہ عذاب لازم ہو جاتا ہے، پھر ہم اسے پوری طرح تباہ کر دیتے ہیں۔ یہاں ہماری بحث تھی اردنا اور امرنا پر، کہ قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اذا اردنا، جب ہم چاہتے ہیں کسی بستی کو تباہ کرنا، کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے عیش پرستوں کو حکم دیتے ہیں۔ ترجمہ تو یہ بنتا ہے، لیکن امر واقع کیا ہے؟ اسی قسم کا سوال آتا ہے قرآن مجید میں، متعدد آیات ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اس قسم کی بہت آیات ہیں، وہاں بھی یہی سوال آتے ہیں جو ادھر سوال آتا ہے کہ اللہ نے جب خود مہر لگا دیا ان کے دلوں پر، ناقابل فہم ہو گیا، تو پھر ان کے اوپر کیا باز پرسی ہوتی؟ اور اللہ نے خود گمراہ کیا، جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ جب اللہ نے خود اس کو گمراہ کر دیا تو پھر اس کا کیا قصور؟ اللہ نے کیا ہے سارے کام۔ یہ نظریہ جبر والوں کا یہی نظریہ ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، بندہ جو ہے وہ صرف آلہ کار ہے، تلوار اور قلم کی طرح ہے بندہ، اور اب پیچھے اس عمل کا اصل انجام دینے والا اللہ ہے۔ تو کیا یہ بھی یہی ہے؟ جواب جیسے وہاں دیا ہے ہم نے، وہاں یہ جواب دیا ہے، اور یہاں بھی ختم اللہ علی قلوبہم ہے، جہاں بھی خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے کا ذکر ہے، وہاں یہ مطلب ہے کہ جب کوئی قوم یا کوئی فرد اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایات، دلائل اور براہین اور معجزات پر ایمان نہیں لاتا، اس پر حجت پوری ہوتی ہے اور دلیل اور سمجھانے میں کوئی سقم اور ابہام نہیں ہوتا ہے، کسی قسم کا کوئی عذر نہیں ہوتا، اس کے باوجود وہ اس کو رد کرتا ہے، یا کوئی قوم رد کرتی ہے یا کوئی فرد رد کرتا ہے، اور سمجھنے والے سمجھتے ہیں، ایمان لانے والے ایمان لے آتے ہیں، اور چونکہ دلیل کافی دلیل ہے، معجزہ کافی معجزہ ہے، دلیل میں کوئی سقم ابہام نہیں ہے، معجزے میں کوئی سقم اور ابہام نہیں ہے، اس لیے تو لوگ قبول کرتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ جو لوگ اس کے باوجود ایمان نہیں لے آتے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ہاتھ اٹھائے گا تو پھر اس کے لیے گمراہی کے سوا اور کوئی راستہ ہی نہیں، چونکہ ہدایت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہدایت دے گا تو اللہ دے گا، اور اگر ہدایت اللہ نہ دے تو کہیں اور سے تو ہدایت ملنا نہیں ہے۔ جب ہدایت نہیں ہے تو پھر اس کی جگہ نہ ہدایت نہ ضلالت، ایسا بھی نہیں ہوتا، تیسری شک بھی نہیں ہے۔ تو جب ہدایت اللہ نے نہیں دیا تو پھر ضلالت ہوگی، اللہ اس کو اپنی ضلالت کے حالت پر چھوڑ دیتا ہے، جیسے اللہ نے ہاتھ اٹھایا وہ گمراہی میں چلا گیا۔
اس کو کہتے ہیں یضل من یشاء، خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، یعنی اسے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ یہ ہاتھ اٹھانا اس کو گمراہ کرنا ہے۔ کیوں کیا یہ اس کو گمراہ؟ ہدایت کی طرف تو آتا نہیں تھا۔ جب ہدایت کی طرف نہیں آتا تھا تو پھر دو صورتیں سامنے تھیں، یا تو اس کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے جبر استعمال اور طاقت استعمال کرے، یا اس کو اپنے حال پر چھوڑ دے۔ طاقت استعمال کرنا اللہ کے اس میں نہیں ہے۔ اللہ کی نظام میں طاقت کے ذریعے جو ایمان لے آتا ہے وہ ایمان نہیں ہوتا۔ دل طاقت کی زبان نہیں سمجھتا، دل طاقت کے سامنے نہیں جھکتا، دل دلیل اور برہان کے سامنے جھکتا ہے۔ دلیل برہان کے سامنے جب یہی نہیں جھکا تو اس پر طاقت بھی استعمال نہیں کرنا ہوتا۔ طاقت بھی استعمال نہیں کرنا ہوتا ہے، کوئی تیسری شق نہیں ہے، پھر اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ جب اللہ اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے تو کہیں سے ہدایت ملنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہے کہ جب کسی بستی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت تمام ہو جاتی ہے، دلیل اور برہان جو ہے اس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا ہے، معجزے بھی دکھائے جاتے ہیں اور ایمان لانے والے ایمان لے آتے ہیں، اور اگر کوئی بستی ایمان نہ لائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس بستی کو تباہ کرتا ہے۔ تباہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اذا اردنا ان نہلک قریۃ، اردنا، اللہ کا ارادہ کب ہوگا؟ ابتداءً ارادہ نہیں ہوگا، اللہ کا ارادہ اس وقت ہوگا کہ جب یہ لوگ ہدایت قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بستی سے ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس بستی سے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے ان کا حال؟ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے جو دولت مند ہے، ثروت مند لوگ ہیں، عیش پرست لوگ ہیں، استحصالی لوگ ہیں، وہ معاشرے میں، اس معاشرے میں فساد پیدا کرے گا اللہ کے اس کے حال پر چھوڑنے کی وجہ سے۔ وہ استحصال کرے گا، معاشرے میں ناہمواری آ جائے گی، طبقاتی معاشرہ آ جائے گا، اور یہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے۔ ہم بھی ابھی دیکھ رہے ہیں کہ مراعات یافتہ ایک طبقہ ہوتا ہے، مراعات یافتہ۔ یہ طبقہ تمام حقوق جو ہے وہ اپنے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ تمام حقوق، تمام سہولیات جو ہے وہ ہمارا حق ہے، باقی غریبوں کا کام تو یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارا حق ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ مراعات یافتہ لوگوں کا تصور یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں دنیا کے 90% دولت 10% لوگوں کے پاس ہے۔ دنیا کی جو کل دنیا کی ثروت اور دولت ہے اس کا 90% صرف 10% لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہی فسق و فجور اور یہی ناہمواری، اور ادھر افریقہ میں بھوک سے لوگ مر رہے ہوتے ہیں، اور ادھر یورپ ممالک میں کتوں اور بلیوں کے اوپر کئی ارب ڈالر خرچ ہو رہے ہوتے ہیں، کئی ارب ڈالر خرچ ہو رہے ہوتے ہیں کتوں پر اور بلیوں پر، ادھر انسان مر رہے ہوتے ہیں۔ یہ طبقہ، مراعات یافتہ طبقہ جو ہے وہ یہ دنیا بھر کی ساری دولت جو ہے وہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہمارے معاصر دنیا میں کہ تیل کے ملکوں کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے جنگیں لڑی جاتی ہے، بہانے بنائے جاتے ہیں، جھوٹ بولا جاتا ہے، اور پھر حملہ کرتے ہیں، اور پھر وہاں کی خیرات جو ہے وہ لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ اس ملک کے لوگ بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں کی ان کی بلیوں اور کتے عیاشی میں ہوتے ہیں۔ ففسقوا، امرنا مترفیہا، مترفین کو امر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو کرنا چاہتے ہیں کرنے دیتے ہیں، جاؤ کرو، یہ بڑی سزا ہوتی ہے، اور ابھی یہی سزا بھگت رہی ہیں دنیا۔
کیوں بھگت رہی ہے؟ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھا لیا ہے کہ بس تم نے جو نظام، جو شریعت، جو دستور حیات عادلانہ جو ہم نے دیا تھا، اس کی جگہ اپنے نظام کو رکھا، اللہ کے قانون کو ایک طرف چھوڑا اور اپنا قانون جو رکھا، تو اس کا یہی نتیجہ ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، ارادہ بھی اور امر بھی اپنے حال پر چھوڑ دینا ہے، یعنی اپنے حال پر جب چھوڑ دیں گے تو اسباب اور وسائل خود بخود اپنا کام کرتا چلا جائے گا۔ اسباب و وسائل جو ہے وہ فراہم ہوں گے مراعات یافتہ طبقہ کے ہاتھ میں، اور وہاں پر وہ فسق و فجور پھیلائیں گے۔ فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، حقہ کہتے ہیں ثباتہ، القول فیصلہ ثابت ہو گیا ان کے خلاف۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور ان کو ہم نے پوری طرح تباہ کر دیا، یعنی ان لوگوں کے اس عمل کی وجہ سے۔ لہٰذا اردنا اور امرنا دونوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھا دیتا ہے، اور جو کچھ دنیا کے اسباب و علل و اسباب کے تحت جو ہونا ہوتا ہے اس کو ہونے دیتے ہیں۔ جب ہونے دیتے ہیں تو مراعات یافتہ جو ہے وہ طبقہ مسلط ہوتا ہے، فسق و فجور پھیلاتا ہے، فسق و فجور پھیلانے کے بعد جو ہے وہ تباہی میں چلے جاتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور نوح کے بعد کتنی نسلوں کو ہم نے ہلاکت میں ڈال دیا، اور آپ کا رب ہی اپنے بندوں کے گناہوں پر آگاہی رکھنے، نگاہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ نوح سے پہلے کوئی کسی قسم کی ہلاکت کا ذکر نہیں ہے، کسی قوم کی ہلاکت کا ذکر نہیں ہے۔ جتنی بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں حضرت نوح کے بعد، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت نوح سے پہلے کوئی شریعت نہیں تھی۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، حضرت نوح کو جو اللہ تعالیٰ نے نصیحتیں ارشاد فرمائی تھی اس کے تحت شریعت شروع ہو گئی زمانے نوح میں۔ نوح سے پہلے شریعت نہیں تھی، یہ شریعت نہیں تھی۔ لوگ جو ہے وہ تقریباً ابتدائی مراحل میں زندگی کرتے تھے، غاروں میں زندگی کرتے تھے، اور جنگلوں میں شکار مکار کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ اجتماعی زندگی بھی نہیں تھی۔ نوح کے زمانے میں لوگ پہاڑوں سے، غاروں سے اتر آئے میدانوں میں، اور زراعت سیکھی، فصل اٹھانے کا تجربہ ہوا، پھر اس کے بعد اجتماعی زندگی آ گئی۔ اجتماعی زندگی میں مفادات کا ٹکراؤ ہو گیا، مفادات کے ٹکراؤ میں پھر شریعت، قانون اور دستور زیست، زندگی کے لیے آئین کی ضرورت پیش آئی، تو اللہ تعالیٰ نے آئین دیا نوح کے زمانے میں۔ آئین دینے کے بعد، دستور دینے کے بعد، نظام حیات دینے کے بعد، جب لوگ اس سے وہ کرتے ہیں بغاوت اور سرکشی کرتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ من بعد نوح کے بعد، شریعت دینے کے بعد، احکام دینے کے بعد، حجت تمام کرنے کے بعد۔ کم اہلکنا من القرون من بعد نوح، نوح کے بعد کتنی نسلوں کو ہم نے، قرون نسلوں کے معنی میں ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، جو شخص عجلت پسند ہے تو ہم جسے جو چاہیں اس دنیا میں اسے جلد دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم کو مقرر کیا ہے جس میں وہ مذموم اور راندہ
راندہ درگاہ ہو کر بھسم جائے گا۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں، عجلت پسند ہوتے ہیں، جلدی چاہیے یہاں دنیا میں، آخرت کے لیے وہ ادھار کی باتیں جو ہے اس کے لیے وہ انتظار نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کون واپس آئے ہے وہاں سے کہ وہ بتائے ادھر کیا ہوتا ہے، کیا پتہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، یہی جو کچھ ہو سکتا ہے کرو، حاصل کرو، مزے کرو۔ وہ آخرت کے لیے کو نظر انداز کرتے ہیں اور اسی دنیا کو وہ پسند کرتے ہیں، تو ہم بھی ان کو دنیا دے دیتے ہیں، عجلنا لہ، یہ ہم بھی ان کو فیہا ما نشاء، جو اس دنیا میں دنیا کی زندگی کو چاہتے ہیں اس کو ہم دے دیتے ہیں۔ البتہ پھر آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا، آخرت میں ثم جعلنا لہ جہنم، اس کے بعد دنیا میں جو کچھ اس نے چاہا، اس نے مانگا، دولت دے دی، عزت دے دی، شہرت دے دی، اس نے فسق و فجور کا ارتکاب کیا، ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم کو مقرر کیا، یصلاھا، اس میں وہ تپ جائے گا۔ یصلا صلو کہتے پہلے بتایا آپ کو، یہ صلو وصول سے نہیں ہے، صلیہ سے، صاد لام یہ، یعنی تپا دینے کو کہتے ہیں۔ پھر اس کو جہنم کی آگ میں تپا دیا جائے گا، مذموم و مدحور ہو کر، یعنی مذموم اور راندہ درگاہ ہو کر جہنم کے آگ میں تپا دیا جائے گا۔ دنیا میں اس نے جو چاہا ہم کو دے دیں گے۔ لہٰذا جن کو دنیا میں عیش و نوش کی زندگی مل رہی ہے اور وہ دین سے اور آخرت سے بے خبر ہے، وہ اس کو آپ سمجھیں نہایت بیچارہ ہے، وہ یہ شخص انتہائی بیچارہ ہے۔ مال و دولت ہے، یہ قابل رشک نہیں ہے، قابل رحم ہے، یہ نہایت بیچارہ ہے، نہایت مسکین ہے یہ شخص، جس کو جس نافرما اور جس شخص سرکشی اور نافرمانی کے باوجود دولت مل رہی ہے، یہ وہ نہایت بیچارہ ہے۔ نہیں کہ وہ قابل رشک ہے، اس کے پاس بڑی دولت ہے، مال ہے، اور کیا کہنا، یہ نہ تصور کرے۔ عجلنا لہ، اللہ دے دیتا ہے، یہ دینا اللہ کی طرف سے عذاب ہے، یہ ان کو عجلنا لہ کیا ہے؟ عذاب ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے یہاں چاہیے، لے جاؤ ادھر، اور پھر وہ ہر گناہ کرتا ہے، ہر فسق و فجور کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے عذاب پر اضافہ ہو جاتا ہے۔ عجلنا لہ، یہ عذبنا لہ سے بھی بدتر ہے ان کو دنیا دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور جو شخص آخرت کا طالب ہے اور اس کے لیے جتنی سعی درکار ہے وہ اتنی سعی کرتا ہے اور وہ مومن بھی ہے، مومن نہ ہو تو فائدہ نہیں، تو ایسے لوگوں کی سعی مقبول ہوگی، کان سعیہم مشکورا، ان کی جو سعی جو ہے اس کی قدردانی ہوگی، قدردان اس کی قدردانی کریں گے، مشکور۔ ہمارے اردو میں ایک غلط العام ہے کہ میں آپ کا مشکور ہوں، یعنی آپ میرے شاکر ہیں، یہ میں الٹا کہتے ہیں، میں آپ کا مشکور ہوں کہتے ہیں، آپ میرے مشکور ہیں، یوں ہوتا ہے، یہ میں آپ کا شاکر ہوں، آپ میرے مشکور ہیں، الٹا کہتے ہیں ہمارے اردو محاورے میں، یہ میں آپ کا مشکور ہوں، یعنی آپ میری قدردانی کرنے والے ہیں۔ تو خیال رکھیں، یہ لفظ نہ استعمال کریں میں آپ کا مشکور ہوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہو۔
جو ایک اللہ تعالیٰ کا ایک احسان قابل توجہ احسان یہ ہے، ایک شخص ہے اس کو صرف دنیا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا دیتا ہے، آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ دوسرا آدمی ہے اس کو آخرت چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت دے گا، دنیا بھی دے گا۔ ضروری نہیں ہے، دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ نہیں ہے اصلاً، مگر کس کے لیے ٹکراؤ نہیں؟ مومن کے لیے ہے، جو اللہ کے احکام، اللہ کی شریعت کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور عمل کرتا ہے، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں نہ صرف ٹکراؤ نہیں ہے، ہم آہنگی ہے، کامل ہم آہنگی۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کے لیے یہی، اسی دنیا سے انبیاء نے درجہ بنایا، اسی دنیا سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والوں نے قرب حاصل کیا، اسی دنیا میں اللہ کی رضامندی حاصل کرنے والے اسی دنیا سے رضامندی حاصل کرتے ہیں، جو بھی درجہ پاتے ہیں پانے والے اسی دنیا سے درجہ لیتے ہیں۔ وہ حدیث یاد ہے نا کہ ایک شخص جو ہے وہ دنیا کی مذمت کر رہا تھا، تو امیر المومنین مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی مذمت کرتے ہو کہ یہ متجر اولیاء ہی، اولیاء کی یہ تجارت گاہ ہے، یہ دنیا سپر مارکیٹ ہے، اس سے فائدہ اٹھانے والا اولیاء کے لیے، یہ اس سے تو اس کی تو مذمت کر، تو یہ تو بہت بہترین چیز ہے، یہ دنیا بہت بہترین چیز ہے۔ تو جو شخص اگر دنیا چاہتا ہے صرف، تو اس کے لیے صرف دنیا ہے، آخرت نہیں ملتی ہے۔ اگر کوئی آخرت چاہتا ہے تو دنیا بھی مل سکتی ہے اس کے لیے اور آخرت بھی، دونوں۔ کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ ہم دنیا میں ان کے بھی اور ان کے بھی آپ کے پروردگار کے عطیے سے مدد کرتے ہیں، اور آپ کے پروردگار کا عطیہ کسی کے لیے بھی ممنوع نہیں ہے۔ ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں، تکوینیات میں اللہ تعالیٰ کا تکوینی قانون 100% غیر جانبدار ہے۔ کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ، یہ مومنین ہے اور یہ کافر لوگ ہیں، یہ تہجد خوان ہے اور یہ خونخوار ہے۔ نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ، یہاں قانون طبیعت، تکوینیاتی قانون، نیچر قانون جو ہے وہ 100% غیر جانبدار ہے۔ ٹھیک، مثلا یہ بات کہا کرتا ہوں نا آپ سے کہ ایک مومن ہے اور ایک تہجد گزار ہے، متقی ہے، وہ پودا لگاتا ہے اور ایک خونخوار پودا لگاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قدرت جو ہے یہاں کا نظام 100% غیر جانبدار ہے۔ یہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کا پودا پھلے گا پھولے گا، اور اس خونخوار کا نہیں پھلے گا نہیں پھولے گا، نہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بلکہ بالعکس ہو سکتا ہے کہ جو تہجد گزار ہے اس نے پودا اپنا لگایا، مٹی بھی زرخیز نہیں ہے، کھاد بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ملتا، اور دھوپ بھی اچھی طرح پڑتی نہیں ہے، یہ ہوتے ہیں علل اسباب، تکوینی اسباب علل نہیں ہے، تو پھر اس کی نماز تہجد کی وجہ سے پودا صحیح نہیں ہوگا۔ پودے کو تہجد کی نماز نہیں چاہیے، کھاد چاہیے، تسبیح نہیں چاہیے، پانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ادھر جو سرکش اور خونخوار آدمی ہے، اس کی زمین بھی زرخیز ہے، دھوپ ہے، پانی ہے، کھاد ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اس کا پودا زبردست پھلے گا پھولے گا، اور اس مومن کا پودا جو ہے وہ مر جائے گا، غیر جانبدار، 100%۔ کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ، دونوں کو۔ یہ اس وقت جو سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں ہم سے، جی مولانا صاحب کیا ہوا، ہم لوگ حق پر ہیں اور وہ ہے پسماندہ ہے اسلامی ممالک، اور یہ جو یورپین لوگ ہیں وہ اتنا باطل ہے، فسق و فجور میں ڈوبا ہوا، تو وہ لوگ جو ہے خوشحال ہے، کیوں ایسا کیوں ہے؟ جی ایسا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون غیر جانبدار ہے، اس لیے علل و اسباب کو لوگوں نے استعمال کیا سمجھداری سے، انہوں نے پودا لگایا، پھلا پھولا، اور آپ نے اپنی عقل استعمال نہیں کی،
اور اغیار کی تقلید شروع کر دی، اور اس وجہ سے آپ نے پودا جو ہے وہ جہاں لگانا چاہیے تھا نہیں لگایا، اس کا جو دیکھ بھال کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، وہاں جو آدمی رکھا تھا خائن لوگوں کو رکھا کہ وہ صحیح کام نہیں کرتے تھے، وقت پر پانی نہیں دیتے تھے، ٹھیک ہے، کھاد جو ہے وہ بازار سے وہ صحیح کھاد نہیں تھی، اور ایک مصنوعی کیا کہتے ہیں جعلی قسم کی چیز جو ہے وہ کر کے اس نے پیسہ خود کھایا اور کھاد کی جگہ اور چیز ڈال دی، ہے نا، یہاں یہ ہو رہا ہے نا یہ۔ اچھا، اس کے لیے پانی ڈالنا چاہیے تھا، اس کے لیے زحمت ہوتی تھی پانی ڈالنے کے لیے، وہ ڈالتا نہیں تھا پانی، اور پھر مالک کو بہت بہترین رپورٹ پیش کرتا تھا کہ میں دیکھ بھال کرتا ہوں، اس لیے تمہارے پودے جو ہے وہ جل گئے۔ یہ مشرق کا یعنی اسلامی ممالک کا پودا اس لیے جلا ہے، ورنہ پانی بھی تمہارے پاس ہے، دھوپ بھی تمہارے پاس ہے، اور زمین بھی تمہاری ان سے زیادہ زرخیز ہے، سبحان اللہ۔ یہاں مشرقی دنیا میں دھوپ زیادہ ہے نا، یورپ سے، یورپ میں دھوپ نہیں پڑتی، ادھر دھوپ زیادہ ہے، دھوپ بھی ایک بہت زبردست انرجی ہے، دھوپ زیادہ ہے، زمین زیادہ زرخیز ہے، یہاں سے وہ جاتے ہیں سبزیاں، یہاں سے یورپ کو جاتی ہیں، ہمارے پاکستان سے سبزی جہاز کے ذریعے جاتی ہے، ہم لوگ سبزی جو ہے یہاں سے اٹھائے اور ادھر کھا لیا۔ ہمارا ملک بہت خوبصورت ملک ہے، نہایت خوبصورت وطن ہے ہمارا وطن، اور باقی دنیا میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو یہاں ہمارے پاس ہے۔ ہماری گندم کی لذت جو ہے وہ ان کے یہاں جو گندم ہے ان کے کوئی لذت وذت بھی نہیں ہے، سب کچھ ادھر ہے، ادھر کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن کیا کیا ان لوگوں نے اسے علل و اسباب کو تسخیر کیا، اس وجہ سے ان کا پودا پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، ہمارا پودا جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کائناتی نظام غیر جانبدار ہے، ایسا نہیں ہے کہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین میں رویدگی کے حکم دیتا ہے زمین سے کہ یہ مومن ہے رویدگی کرو، اور وہ مشرک ہے غیر مسلم ہے زمین کے لیے کام کرنے کی اجازت نہیں، ایسا نہیں۔ لہٰذا ہم خود ذمہ دار ہیں، نہ اسلام نہ دین نظریہ اور چیز ہے، تشریعی احکام اور چیز ہے، کائناتی احکام اور فزیکل احکام جو ہے نظام اللہ تعالیٰ کا اور چیز ہے۔ ہم فزیکل کے طور پر پیچھے ہے، لیکن قانون، نظام، دستور، اخلاق میں ہم ان سے 100% آگے ہیں۔ یہ میں انشاءاللہ کسی موقع پر بیان کروں گا آپ لوگوں کے لیے کہ ہم ان سے 100% آگے کس چیز میں ہیں۔ ہمارے دین کی وجہ سے ہم بہت آگے ہیں، جو ان کے پاس دین نہ ہونے کی وجہ سے وہ وحشت اور خطرناک زندگی میں ہوتے ہیں وہ لوگ۔ جی، ان کے گھر میں بچے نہیں ہوتے، ان کے بوڑھے ماں باپ کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، آپس میں محبت نہیں ہوتی، وابستگی نہیں ہوتی، ایک عذاب میں ہیں لوگ، اور ہم لوگ خوش ہیں اپنے پوتے پوتی نواسے نواسیوں میں خوش ہیں۔ وہ دادا مادا دادی کر کے کتنے بچے خوش آتے ہیں اور بوڑھے خوش ہوتے ہیں، ہم لوگ جنت میں ہیں، ہمارے دین کی وجہ سے جنت میں ہیں۔ دنیا کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے آگے نکل گئے ہیں، یہ قانون فطرت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔